حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور جس طرح سے کمشنر راول پنڈی صاحب نے جس طرح سے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں کمشنر راول پنڈی ہیں اور یہ کمشنر صاحب اگر دیکھا جائے تو یہ صوبائی سروس سے ان کا تعلق ہے اور اس سے پہلے کمشنر ڈیرہ غازی خان بھی رہ چکے، سیکٹری لیبر بھی رہ چکے اور مجھے یاد ہے کہ ان کی تعیناتی کے لیے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار بہت جو ہے وہ کوشش کرتے رہے تھے اور ان کی جو ہے ان سے بہت اچھے تعلقات بھی تھے اور ڈیرہ غازی خان میں جو بھی ترقیاتی منصوبہ جات ہوتے تھے ان پر زیادہ فوکس کرتے تھے، لیکن یہ اور بھی کئی پہلو سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ان کا ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو کئی سوالات ان کے کیریئر پر اٹھتے ہیں اور کہ یہ کیسے تعیناتیاں ہوتی تھی، وہ جو الزامات لگتے تھے شاید اگر ان کی بھی کیسے تعیناتی ہوئی اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جو بھی تھا اس نگران سیٹ اپ میں یہ کمشنر راول پنڈی کے عہدے پر تعینات تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اتنا زبردست اور خطرناک اور ایک گناؤنا قسم کا الزام لگایا ہے، اس کی اگر تحقیقات نہیں ہوگی تو سوالات کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بات کہنا کہ یہ صرف کمشنر راول پنڈی ڈویژن ہے، میں تو صرف یہ بات پہلے بھی یہ بات کہتا تھا، ابھی یہ بات کہتا ہوں کہ تمام کمشنر سے حلف لے لیے جائیں کہ کیا انہوں نے دھاندلی نہیں کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان صاحب بھی حلف دے دیں کیا انہوں نے دھاندلی نہیں کی، کیا یہ رات کو جو ہے 7 بجے کے بعد کوئی معاملہ گڑبڑ نہیں ہوئے۔ اور دوسرا جو بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، چیف الیکشن کمیشنر جو ہے، الیکشن کمیشنر صاحب کو چاہیے خود اس کے حوالے سے تحقیقات کے لیے باقاعدہ جوڈیشل کمیشن کو یہ ریفر کریں اور اگر جو بھی ذمہ داران پائے جائے ان کے خلاف کارروائی ہو، کیونکہ یہ معاملات تو نچلی سطح پر ہو رہے تھے۔ جس طرح کہ یہ معاملہ سامنے آیا کہ یہ بھی پھر الزامات سامنے آتے ہیں کہ شاید جہاں پر ہارے گئے وہاں پر کمشنر صاحبان نے جو ہے وہ ایک بہت بڑے ذمہ دار کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر یہ بھی صرف یہ چیز چیک کریں کہ کون سے ایسے آفیسر سے کہ جو چند ایک مخصوص حلقوں کے الیکشنز کے کلیکشن کے لیے آفیسر سے رابطے میں تھے اور پھر جو ہے وہ رزلٹ لے کے کن کو جو ہے وہ حکمرانوں کو کون سے ذمہ داران تھے یا کون سے ایسے شخصیات ہیں جو آئندہ حکمران میں آنا چاہتے ہیں ان کو رزلٹ بھیجنے کے لیے توگدو کرتے رہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کمشنرز ہوں، چیف سیکرٹریز ہوں اور دیگر معاملات ہوں، اسی طرح لیا کے ڈپٹی کمشنر کی بات آئی تھی، یہ سارے معاملے کی اب تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر بغیر تحقیقات کے معاملے کو دھورا چھوڑ دیا جائے گا تو کئی سوالات کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں اب وقت تو بدل چکا ہے، انسانی مزاج، رویے، ترجیحات، تقاضے، بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اگر آفیسرز اس سطح پر بات کر رہے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ میرے علم میں ضرور یہ بات آئی ہے کہ میں نے ان کے عزیز سے رابطے کیے، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ کمشنر جو راول پنڈی ہے چٹھا صاحب، ان کے پاس کچھ ایویڈنس موجود ہیں جس کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس پر جو ہے وہ معاملہ سامنے لے کر جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ پریشر اگر آیا ہوگا بیوروکریسی یا الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج وہ کیوں بات کر رہے ہیں، اتنے دن گزر گئے، پہلے کیوں نہیں یہ چارج شیٹ لے کر سامنے آئے، آج وہ خطرناک چارج شیٹ سامنے لے کر بات کر رہے ہیں۔ ہاں وہ آفیسر جن کو یہ خیال ہے کہ آئندہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنے گی، ان کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی، تو شاید وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اب یہ سارے معاملے نے ایک سوال اٹھا کے رکھ دیا کہ کیا یہ انتخابات جو ہے وہ دھاندلی زدہ تھے، اور عوام جو ووٹ ڈالنے نکلی تھی وہ کس پوزیشن پہ ووٹ ڈالنے نکلی تھی؟ عوام ووٹ ڈالنے نکلی تھی حسن خدا کا واسطہ ہے یار کچھ تھوڑا سا تو اس میں رعایت کر، معیشت کی بحران کے حوالے سے لے کر کیا وہ ان کو جو انہوں نے جو بات جس حوالے سے ووٹ کاسٹ کیا کیا وہ ان کا حق ملا، کیا ان لوگوں کو مینڈیٹ ملا؟ اگر نہیں مینڈیٹ ملا تو اس پر جو ہے کمشنر آواز اٹھا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک ٹائم کے بعد جو رزلٹ تبدیلی کے بعد چیزیں آئیں کہ لاہور کے یہ بھی سننے کو ملا تھا کہ شاید لاہور کی 2 سیٹیں جیت رہے تھے، باقی تمام سیٹیں مسلم لیگ نون ہار رہی تھی۔ اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ این اے 130 میں ایک اتنی زیادہ جو ہے اور پھر این اے 128 کے، آپ سارا کچھ چھوڑ دیں، اٹک کی 2 ہیں، راول پنڈی کی 4 ہیں اور چکوال کی 1، تلا گنگ 1، جیلم کی 2، یہ تمام رزلٹ اٹھا لیں اور این اے 128 اور این اے 130 یہ کوئی 11-13 کے قریب نیشنل اسمبلی کے حلقہ جات بنتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ طور پہ تحقیقات کروا لیں، اگر یہ درست ہو تو پھر یہ الزامات کو آپ دوسری سائٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ این اے 45 جو ہمارے پاس پہنچے، ہم نے اس کے مطابق رپورٹنگ کی
اور جو NA-47 آئے اس کے کئی مطابق یہ غلط بھی تھے. اور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر الزام لگا رہی ہے, تحریک انصاف کے ساتھ اسلامی جماعت اسلامی بھی, اسی طرح GDA بھی, دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس پر آواز اٹھا رہی ہیں. تو اب یہ معاملہ بن گیا تحقیقات کا, یا تو معاملے کو اس پر لے کر چلنا چاہیے یا پھر اس کو چھوڑ کے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے سیاستدانوں کو کہ اس معاملے سے نکل کے ہمیں آگے موو کرنا چاہیے.